رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. روزہ ایک فرض ہے، ایک فرض عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 5 فرائض عطا کیے ہیں. اس میں سب سے پہلا فرض نماز ہے. اس کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور سب سے پہلا فرض تو یقیناً اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان لانا، ان کو آخری نبی ماننا، اور باقی جو ہماری ایمانیات ہیں ان پہ ایمان لانا. سب سے پہلا فرض نماز کا فرض ہے. روزہ اس کے بعد آتا ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم لوگ سب رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی کچھ لوگوں سے جس چیز کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے وہ نماز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز اچھی نکل آئی، باقی سب چیزیں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی. لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کی نماز میں کوتاہی نکل آئی تو آگے کی منازل مشکل ہو سکتی ہیں. تو کوشش کرنی ہے ہم نے کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں ساتھ میں اپنے نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں. اور مرد حضرات سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر لاک ڈاؤنز نہیں ہیں، حکومت نے آج کل کی وبا کے سلسلے میں لاک ڈاؤنز نہیں کیے ہوئے، اور کچھ سیفٹی میئرز کے ساتھ، کچھ پریکاشنز کے ساتھ اگر آپ کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے آپ کے علاقے کے اندر، تو آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، خیال کرتے ہوئے، آج کل کے حالات کے مطابق خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہے، ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. جو کچھ حکومت کہتی ہے اس کوشش کرنی ہے کہ ان سب چیزوں پہ عمل درآمد ہو، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. وہ جگہیں جہاں پر لاک ڈاؤنز ہیں اور مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں میری سجیشن ہے کہ آپ لوگ گھر کے اندر جماعت کا انتظام کر لیں. آپ کے ساتھ کوئی مرد ہے تو 2 مرد اکٹھے ہو جائیں، کوئی بچہ ہے تو بچے کو ملا لیں. بلکہ میں تو سجیسٹ کرتا ہوں کہ خواتین کو ملا لیں. جماعت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 مرد ہوں تو دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. امام بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، اور مقتدی تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے تاکہ غلطی سے امام سے آگے نہ چلا جائے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو جائے. اگر 3 مرد ہیں تو امام آگے کھڑا ہوگا، 2 مرد مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے. اور اگر خواتین بھی شامل ہیں تو خواتین بالکل آخری رو میں ہوں گی. ہسبینڈ اور وائف بھی اکٹھے جماعت کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرد آگے کھڑا ہوگا، شوہر آگے کھڑا ہوگا، اور بیوی پیچھے کھڑی ہوگی. ماں بیٹا بھی جماعت کر سکتے ہیں، بیٹا آگے کھڑا ہو جائے اور ماں پیچھے کھڑی ہو جائے. تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ کے علاقے میں اگر لاک ڈاؤن ہے، بالکل کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. کچھ علاقوں میں ہے، کچھ گلف کنٹریز کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤنز ہیں، مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہاں پہ اس طرح کی ترتیب گھر کے اندر کر لیں. لیکن اگر آپ کے علاقے کے اندر کچھ ریلیکسیشن دی ہے گورنمنٹ نے، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ سارے مرد حضرات مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، سیفٹی میئرز کو لے کر، ڈسٹینسنگ کا خیال کر کے، ماسکس وغیرہ پہن کے وغیرہ، لیکن نمازوں کی بھی پابندی کریں اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں سارے مرد حضرات. کبھی کبھی ہم سے بہت سستی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سحری پہ اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اندر سستی پیدا ہوتی ہے اور ہم فجر کی جماعت مس کر دیتے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کروں، روزہ بعد کا فرض ہے، نماز پہلے کا فرض ہے. ہم روزہ رکھ لیں اور نماز نہ پڑھیں، یہ تو روزے کی بے حرمتی ہوگی. تو پلیز کوشش کرنی ہے کہ فجر کی جماعت کا اہتمام کریں، فجر کی نماز کا اہتمام کریں. باقی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تراویح کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ان سب نمازوں کا اہتمام کریں. کبھی کبھی ایک اور سستی جو ہوتی ہے کہ افطار میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ نماز جماعت کی نکل جاتی ہے. تو پلیز کوشش کریں کہ افطار کو مختصر کریں اور جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیں، اور عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد تراویح کا اہتمام کریں. تراویح 20 رکعت پڑھیں، 40 سجدے ملتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. میں بار بار اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کر چکا ہوں پہلے. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں
کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ساری رات کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس کو ساری رات نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مفت کا اجر دے رہے ہیں، اور رمضان میں تو یہ سارا اجر فرائض جو ہیں وہ 70 سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، 70 سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں۔ ایک فرض کا ثواب 70 گنا، ایک نفل یا سنت کا ثواب فرض جتنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیل لگائی ہوئی ہے، ہم نے اس سیل کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس سے جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ اٹھا لیں، اور نمازوں کو بہتر بھی بنائیں، نمازوں میں کنسنٹریشن پیدا کریں۔ جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو مین کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جو سورت آپ کو آتی ہے اس کو پہلے سمجھ لیں، تھوڑا سیکھ لیں۔ انشاءاللہ اس رمضان کے اندر اپنا لرننگ کب بھی بہتر بنا لیں۔ جو صورتوں کے مطلب آپ کو نہیں آتے آپ ان کے مطلب سیکھ لیں، اور جب قرآن نماز کے اندر پڑھیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی کیفیت ہی اور ہوگی۔ نماز کے اندر فوکس کرنا ہے، اور ایک نماز کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کس طریقے سے کنسنٹریشن پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں اس وقت ساری تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک چیز جو ہماری نماز کے اندر بہت بڑی ہنڈرنس ہے، اس کے فوکس نہیں اچیو کر پاتے، وہ ہمارا انپٹ ہے، ہم جو کھاتے ہیں۔ اگر کھانا ہمارا طیب نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، کچھ سلسلوں میں حلال نہیں ہوگا، تو پھر اس کا ہماری روحانیت کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے۔ تو طیب کھائیں، اچھا کھائیں، اور اس پہ الحمدللہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ روزے میں ویسے ہی نہیں کھا رہے ہم لوگ، سارا دن ہم نہیں کھا رہے، تو جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس سے بھی نماز بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا انوائرمنٹ ہی ایسا ڈیزائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا ماحول رمضان کا ایسا بنایا ہے کہ نہ صرف کہ انسان کو روزے سے فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کی باقی عبادات بھی اچھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو کوشش کرنی ہے ہم نے کہ اپنی نماز کو بہت بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ فجر جماعت کے ساتھ مرد حضرات یا مسجد میں یا گھر میں جماعت کریں، ظہر کو بھی جماعت سے پڑھنا ہے، عصر کو بھی جماعت سے پڑھنا ہے، مغرب کو بھی جماعت سے پڑھنا ہے۔ افطار کے اندر بہت وقت نہ لگائیں، نماز پڑھ کے آ جائیں پھر کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو کھانا حلال کیا ہے، بالکل آپ کھائیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بھی ہم بعد میں بات کریں گے کہ کھانے کی مقدار اوورآل رمضان میں کیسی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آج کے مسائل میں سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم لوگ سحری کھاتے ہیں اور سحری کے بعد دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنس جاتی ہے اور فجر کا وقت داخل ہو گیا، اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز غلطی سے نگل لیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا؟ پہلی بات ہم نے کئی دفعہ ریپیٹ کی انہی سیشنز کے اندر کہ حلق سے کوئی چیز بھی نیچے چلی جائے، وہ جانتے بوجھتے ہو یا غلطی سے ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز دانتوں میں پھنسی رہ گئے، اور دانتوں میں جنرلی جو چیز پھنسی رہتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، ایک چنے کے دانے سے کم ہوتی ہے، تو اگر وہ چیز چنے کے دانے سے کم ہو، چھوٹی ہو، اور دانتوں میں پھنسی ہو، یعنی باہر سے نہیں لے کے جا رہے، دانتوں کے اندر ہی پھنسی ہوئی ہے، اندر ہی منہ میں کہیں پھنسی ہوئی ہے، اور وہ اندر حلق کے نیچے چلی گئی غلطی سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی کے دانتوں میں اتنی بڑی کیوٹی ہوگی کہ اس چنے کے دانے سے بڑی چیز پھنسی ہو، تو یہ میں گمان کر رہا ہوں، لیکن ویسے ہی مسئلے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اگر منہ کے اندر بھی کوئی چیز ہو لیکن چنے کے دانے سے بڑی ہو اور وہ حلق کے نیچے چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیز چنے کے دانے سے چھوٹی اگر باہر سے نہیں لے کے جا رہے، اندر ہی اندر سے حلق کے نیچے چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان